اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں. نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتا تھا، نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی. یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فنومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہیں، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. پوچھیں کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر، سر اب جو کچھ ہمیں پتا چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے. اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے، گرے نا. اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں. اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے. ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا. یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے. اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم. یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے. پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہے، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں. کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں. سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا. وہ کہتے ہیں سپریم بی یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے. وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ اگلی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز
قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. اور یہ جو الصلاۃ ہے نا جی، اس کا ترجمہ ویسے انگلش میں لوگ پریئر کر دیتے ہیں. پریئر اپروپریٹ ٹرانسلیشن بن ہی نہیں سکتی الصلاۃ کی. اردو میں ہم یا فارسی میں نماز کہتے ہیں. الصلاۃ بیسیکلی ورشپ ہے. ہم اللہ کی پریئر نہیں کرتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں پلس پریئر. نماز پریئر تو ہوتی ہے دعائیں، جس طرح کرسچن آپ دیکھیں اپنے گرجوں میں جا کے میوزک کے ساتھ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پریئر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم نماز پڑھتے ہیں صلاح، جس میں پریئر بھی ہوتی ہے اور ورشپ. ورشپ ہوتی ہے کہ آپ جس کو اپنا الہ مانے ہوئے اس کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں. تو ہم اپنے خدا کے سامنے پوسچرز بناتے ہیں نا، قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح بھی پوسچر بناتے ہیں، ایسے بھی پوسچر بناتے ہیں، چاہے وہ ربنا لک الحمد کے بعد بنا لیں یا قیام میں بنا لیں. پوسچر یہ بھی ایک بناتے ہیں ارسال الیدین والا. پھر گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی حالت میں اللہ کے سامنے پوسچر بناتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے پوسچر بناتے ہیں. پھر بیٹھ کے پوسچر بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو پوسچرز ہیں ہماری ادائیں ہیں. اور پھر ہر ادا کے اندر ہم اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریئرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پریئر پلس پوسچرز یہ مل کے ورشپ اور عبادت اور صلاح بنتی ہے.